دوستوں آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت کیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے اپنا کالم شروع کروں، میں اپنے تمام دوستوں کو دیوالی کی بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، اور میرا خیال ہے جب آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو فائر ورکس کی آوازیں بھی آتی ہوئی محسوس ہوں گی، تو سب سے پہلے تو ان کو دیوالی مبارک۔ دوستوں اس سے پہلے میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرا آج کا کالم افغان مہاجرین کی پاکستان سے بے دخلی سے متعلق ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک عجیب کشمکش اور انتہائی ٹینس سچویشن ہے، کیونکہ ایک طرف تو فلسطین میں جو فلسطین پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں جس میں اب تک کے 11,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، دوسری طرف پاکستان نے افغانستان سے جو مہاجرین پاکستان میں آباد تھے ان کو بے دخل کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ میرا کالم اسی سے متعلق ہے۔ اس کا عنوان ہے افغان مہاجرین اور اخلاقی ذمہ داری۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو واپس ان کے وطن افغانستان بھیجنے کی ڈیڈ لائن 1 نومبر کو ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان میں افغانستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی آمد کا سلسلہ آج سے 45 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب موجودہ روس اور سابقہ سوویت یونین کے فوجی کمانڈوز اور KGB کے RU کمانڈوز کی مدد سے سن 1989 میں افغان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر کے ان کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد افغانستان میں افغان مجاہدین اور روسی فوج کے مابین 9 سالہ طویل جنگ کا آغاز ہوا تھا، اور جس کے سبب روس جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 40 لاکھ افغان مہاجرین اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ آج سے 45 سال پہلے ہونے والی اس جنگ کی گھن گرج اور دھمک سے دہشت کی وہ لہریں پیدا ہوئی جن کے اثرات سے آج تک یہ پورا خطہ لرز رہا ہے۔ اس دوران لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے، اربوں خربوں ڈالر کا اسلحہ اس خطے میں استعمال ہوا اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اس جنگ کے نفسیاتی، سماجی اور معاشی اثرات مرتب ہوئے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ آج بھی لاکھوں افغان دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ مہاجرین جو ہے رہنے پر مجبور ہے۔ گزشتہ 40 دہائیوں کے دوران افغانستان مسلسل خانہ جنگی کا شکار رہا، جس کی وجہ سے مختلف ادوار میں افغانستان سے افغان مہاجرین کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، اور اب یہ افغان مہاجرین گزشتہ 40-45 سال سے پاکستان میں آباد ہیں۔ اب یہاں ان کی ایک نہیں 2 نسلیں پیدا ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھر بار اور کاروبار یہاں جما چکے ہیں۔ گو ان میں سے بہت سے افغان مہاجرین یہاں رجسٹرڈ نہیں ہیں، مگر یہ بھی درست ہے کہ ہزاروں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہے۔ ان کے جعلی یا اصلی ہونے کی ذمہ داری یقیناً وہاں کی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہزاروں بچے، جوان اور بچیاں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں۔ بزرگ اور مختلف امراض میں مبتلا افراد کا بھی علاج معالجہ یہیں پر جاری ہے۔ ایسی صورتحال میں یکدم لاکھوں افراد کو واپس ان کے وطن بھیجنے سے ایک شدید انسانی بحران پیدا ہوگا۔ افغانستان کی کمزور معیشت اور طالبان حکومت کی سخت پالیسیاں ان مہاجرین کے لیے سخت مشکلات پیدا کریں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل سے دوچار کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تارکین وطن کے حوالے سے کوئی مربوط پالیسی کا نہ ہونا ہے۔ پاکستانی شہریت کے قانون میں مہاجر یا غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کوئی ایسا باضابطہ قانون بھی موجود نہیں جو اس کی تشریح کر سکے۔ اس کے لیے آپ کو پاکستان کے سٹیزن ایکٹ 1951 کا آپ مطالعہ کر سکتے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مہاجرین کی کس طریقے سے تشریح کی گئی ہے، اور اس میں تو افغان مہاجرین کے لیے کوئی جیسے جگہ نہیں ہے، لیکن
آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایکٹ کس قسم کا ہے۔ اسی طرح UN کا جو ریفیوجی کنونشن ہے جنیوا کا 1951 کا، اور ریفیوجی پروٹوکول 1967 میں صرف مہاجرین کی تشریح، ان کے حقوق اور تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے ایسے کسی کنونشن پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں، لہٰذا اس پر یہ ذمہ داری عائد بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اقوام متحدہ نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو زبردستی ان کے ملک میں نہ بھیجا جائے۔ میں خود اس بات کا پرزور مطالبہ کرتی ہوں کہ ان کو زبردستی ان کے ملک میں واپس نہ بھیجا جائے۔ گو کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں، مگر افغانستان کے حالات تو انتہائی پسماندہ اور تشویشناک ہیں۔ ان مہاجرین کو وہاں کے انتہائی سرد موسم میں واپس بھیجنے سے شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ افغان مہاجرین کچھ 4 دہائیوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ افغانستان میں تو لڑکیوں کو 6ٹھی جماعت سے آگے لڑکیاں تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتی۔ ان بچیوں کا تو مستقبل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ افغان مہاجرین پاکستان میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں سب سے سستی لیبر کے طور پر بھی دستیاب ہے، یعنی وہ پاکستان کی معیشت پر ایسا کوئی بوجھ نہیں بلکہ وہ معیشت میں اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا طویل عرصہ رہنے کے بعد پاکستان اپنے کون سے مفادات کے پیچھے ان مہاجرین کو ملک بدر کرنے پر مجبور ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ کچھ افغان عوام کی پاکستان سے نفرت اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے، مگر اس نفرت کے پیچھے افغان عوام کا جائز جواز ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کا ساتھ دیا اور وہ پاکستان کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی روس سے جنگ کے دوران امریکہ اس جنگ میں براہ راست ملوث نہیں تھا، مگر چونکہ وہ روس اور امریکہ کی سرد جنگ کا دور تھا تو امریکہ نے پاکستان کی ضیاء حکومت اور ISI کی مدد سے روس کے خلاف جنگ میں مجاہدین کی ہر طرح سے مدد کی اور ان کو ہر طرح کی اسلحہ اور امداد فراہم کی، اور یوں مجاہدین ایک طاقتور گروپ بن کر ابھرے۔ بعد میں انہی مجاہدین میں سے ایک اور گروپ طالبان کی شکل میں ابھرا، جس کی پاکستان اور امریکہ نے تربیت کی۔ 1994 سے 2000 تک انہوں نے افغانستان پر حکومت کی اور اسلامی ریاست کے نام پر انہوں نے دہشت اور بربریت کی ایک ہیبت ناک تاریخ رقم کی۔ یوں مزید افغان مہاجرین نے پاکستان کا جو ہے رخ کیا، جس میں پاکستان سے نفرت کرنے والے گروہ بھی یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اب یہ گروہ پاکستان میں بہت سی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ یہ افراد روپوش ہونے کے لیے ان علاقوں میں پناہ لیتے ہیں جہاں افغان مہاجرین بستے ہیں۔ موجودہ طالبان حکومت کے ساتھ بظاہر اچھے تعلقات ہونے کے باوجود پاکستان کی سرحدوں پر جھڑپوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مسلسل پاکستانی فورسز کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ امن و امان میں خلل کی بھی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان مہاجرین کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت فلسطین اور غزہ پہلے ہی ایسے ہی انسانی المیے سے دوچار ہے۔ 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا ان مہاجرین کو بے گھر کرنا مزید بحران پیدا کرے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان افراد کو باقاعدہ اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت رجسٹر کرے اور وہ دہشت گرد جو ان کی آڑ میں پناہ لیتے ہیں ان کا قلع کما کرے۔ آخر کو آپ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط ISI موجود ہے، تو آپ کے لیے ان دہشت گردوں کا قلع کما کرنا کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ بطور ہمسایہ ہم نے 4 دہائیوں تک یہ اخلاقی ذمہ داری پوری کی ہے، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہاجرین کو بے گھر نہ کیا جائے۔ ویسے تو افغان ریفیوجی فنڈز کے نام پر لاکھوں ڈالر پاکستان کو ملتے رہے، جو مہاجرین کی فلاح سے زیادہ کرپٹ انتظامیہ کی جیبوں میں جاتے رہے ہیں۔
اس لیے پاکستان نے اپنا وہ احسان جو اس نے ان افغان مہاجرین کو پناہ دے کر کیا تھا، اس میں سے وہ اپنا حصہ وصول کر چکا ہے۔ اس لیے اب ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ مزید ناانصافی نہ کرے۔ بہت شکریہ۔